السلام علیکم۔ آپ نے انڈیا میں ایک 19 سال کا لڑکا اور اس کے ماں باپ کی پہاڑ سے گر کر مرنے کی خبر تو سنی ہوگی، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ تو یہ سٹوری تو ہو سکتا ہے آپ نے سن لی ہو پوری، کہ وہ ایک موبائل فون اس نے مہنگا لیا ہوا تھا جس کی قسطیں دیتا تھا اور قسطیں دینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اور اس کا باپ بھی غریب تھا، ڈرائیور تھا، ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی، تو وہ کوئی پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے یہ چلتا رہا معاملہ۔ جو بھی سچ یا جھوٹ ہے وہ صرف اللہ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن بظاہر جو لوگ وہاں پہ تھے 2-3 گھنٹے چلتا رہا، ان کے مطابق یہ فون کا ہی مسئلہ تھا۔ اب اس کے اندر سبق تو ہے، ایک سبق تو یہ ہے جس کے اوپر ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ جتنا چیز کوئی افورڈ کر سکتے ہیں وہ خواہش بھی اتنی رکھیں، جیسا کہتے ہیں نا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ تو بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم افورڈ کر سکتے ہیں خواہشات بھی ہماری اتنی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، اب جو اس کے بس میں تھا اس نے وہ کیا، لیکن کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ رشوت لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، موبائل فون چاہیے ہوتا ہے، گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے، یا کوئی چوری کرتا ہے یا ڈاکے مارتا ہے یا کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی تربیت کا ہی مسئلہ ہے۔ اگر بچپن میں اس طرح کی تربیت ہو کہ آپ نے خواہش بھی وہ رکھنی ہے جو آپ افورڈ کر سکتے ہوں، تو بڑے ہو کے بھی یہ تربیت جو ہے نا کام آتی ہے، پھر آپ غلط کام نہیں کرتے، کوئی ناجائز کام نہیں کرتے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو سورہ تکاثر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو کثرت ہر چیز کی ہوتی ہے، کوئی کسی چیز کو مال کی کثرت کی کسی کو خواہش ہوتی ہے، کسی کو زیادہ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، کسی کو زیادہ موبائل فون چاہیے ہوتے ہیں یا مہنگے موبائل فون یا گھر بڑے بڑے چاہیے۔ تو یہ کثرت کی چاہت ہی ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہے اور ہم قبروں تک جا پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو صبر کرنے کی، اپنے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں ان کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔